نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلی آیت کا آغاز کرتے ہیں، آیت نمبر 51۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ حقیقی مومنین کو تو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ان کے مابین فیصلہ کریں تو ان کا قول بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ حقیقی مومنین فیصلے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انہیں بالکل قبول ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں فلاح پانے والے، یعنی منافقین کے برخلاف۔ جن مومنین نے اللہ کی سیدھی راہ کو اختیار کر لیا، جب انہیں قرآن اور سنت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ فوراً سر خم تسلیم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری دے دی ہے۔ آیت نمبر 52۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں مزید تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرتا رہے گا، اس کے احکامات کی مخالفت نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن وہی لوگ عذاب النار سے بچا لیے جائیں گے اور انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 53۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک پکی قسمیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ منافقین سے جب بھی کسی قربانی کا تقاضا کیا جاتا ہے یا جہاد کے لیے نکلنے کا مرحلہ آتا ہے تو بہانے تراشتے ہوئے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمیں فلاں مجبوری ہے، فلاں مسئلہ درپیش ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے تو ہم بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور نکلیں گے۔ تو کیا جہاد کے لیے ایک واضح حکم کے بعد منافقین یہ توقع رکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ جائیں اور انہیں راضی کریں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا تُقْسِمُوا طاعۃ معروفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگ قسمیں نہ کھاؤ، بس معروف طریقے سے اطاعت اختیار کرو۔ جب تم لوگ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرنے اور مجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو باقی تمام اہل ایمان کی طرح میری اطاعت اختیار کرو۔ میری طرف سے جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اسے قبول کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو
اللہ اس سے باخبر ہے۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے اور اپنے نفاق پر ایک پردہ ڈالنے کے لیے بڑی بھاری قسمیں کھا کر کہتے کہ ہم تو آپ کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جب اجازت دیں گے تو جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، بلکہ تم سے تو غیر مشکوک اطاعت اور فرما برداری مطلوب ہے، جیسے مخلص مسلمانوں کا حال ہے، یعنی سمعنا و اطعنا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تو تمہارے سارے ظاہر اور باطن اعمال کی خبر رکھتا ہے، تمہاری جھوٹی قسمیں، نفاق اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا سب کچھ اسے معلوم ہے، اس لیے بچ کر کہاں جاؤ گے۔ آیت نمبر 54۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ منافقین پر 3 امور بہت بھاری تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت، نمبر 2 جہاد اور قتال کے لیے نکلنا، اور نمبر 3 ہجرت۔ تو اس آیت میں پہلے معاملے یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو سن رکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ذمہ داری کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دی ہے، تو اس کے بعد ان احکامات کی تعمیل کرنا اور اللہ کے دین کے لیے تن من دھن قربان کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور تم لوگوں سے اسی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوں گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم ان کی اطاعت پر کاربن رہو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اس آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ منافقین سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو بجا لاؤ، اور اگر انکار کرو گے تو رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دے، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کی فرما برداری کرو، اور جو کوئی بھی اپنی فرما برداری ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا وہ اللہ کی جانب سے اس کی سزا بھگتے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو بالیقین راہ راست پر آ جاؤ گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عظیم الشان جملے کی صداقت میں اگر کوئی شخص قسم کھائے گا تو وہ صادق ہوگا، اس لیے کہ ہر بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اور آپ کی پیروی کرنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا بے شک۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، دلوں کو حق کی طرف پھیرنا ان کا کام نہیں ہے، اس لیے اگر تبلیغ اور دعوت کے بعد کوئی گمراہ ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آیت نمبر 55۔ یہ آیت ایک طویل آیت ہے اور قرآن کریم کی
عظیم ترین آیات میں سے ایک ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اللہ کا وعدہ صرف نام کے مسلمانوں یا مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کے احکامات کی تعمیل کو اپنا شعار بنانے اور اس کے راستے میں جان مال کی قربانی دینے سے گریزاں ہیں یا اس میں سنجیدہ نہیں ہیں، بلکہ یہ وعدہ تو ان مومنین صادقین کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح کی شرائط کو پوری کریں، یعنی جو ایمان حقیقی جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت یعنی غلبہ عطا کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی۔ یعنی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگ ایمان حقیقی اور اعمال صالح کی 2 شرائط پوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں اسی طرح غلبہ اور اقتدار عطا کرے گا جس طرح اس سے پہلے اس نے حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلافت عطا کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو سلطنت کی صورت میں اقتدار دیا تھا۔ اس آیت میں خلافت کے وعدے کو 3 مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اول یعنی پہلا تو یہ تاکیدی وعدہ ہے کہ اللہ لازماً مسلمانوں کو بھی خلافت عطا فرمائے گا جیسے کہ اس نے سابقہ امت کے اہل ایمان کو خلافت عطا کی تھی۔ پھر فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ دین کو لازماً غالب کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں مسلمانوں کی خلافت ہوگی وہاں لازماً اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اگر کسی حکومت میں اللہ کا دین غالب ہوگا تو وہ لازماً مسلمانوں کی ہی خلافت ہوگی۔ گویا بنیادی طور پر تو یہ ایک ہی بات ہے، لیکن صرف خلافت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پہلی بات کو یہاں دوسرے انداز سے دہرایا گیا ہے۔ البتہ یہاں اس دین کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں باقاعدہ نام لے کر بتایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے۔ بہرحال دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی کہ خلافت ملے تو اس کے نتیجے کے طور پر اللہ کا دین لازماً غالب ہوگا۔ اور اب تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ان کی موجودہ خوف کی حالت کے بعد اس کو لازماً امن میں بدل دے گا۔ یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے جو ہجرت کے فوراً بعد کے زمانے میں مسلمانوں پر طاری تھی۔ اس زمانے میں مدینہ کے اندر
مسلسل ایمرجنسی کی سی حالت تھی۔ قبیلوں کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا کہ فلاں قبیلہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ پھر قریش مکہ کی طرف سے خوفناک سازشی خبریں پہنچتی تھیں کہ آج ابو عامر راہب کے ایک شیطانی منصوبے کی اطلاع پہنچی۔ غرض کے ہجرت کے بعد 5 سال تک مسلمان مسلسل ایک خوف کی کیفیت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور رہے۔ اس صورتحال میں انہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اب خوف کی وہ کیفیت امن میں بدلنے والی ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہاں بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہ حکم جو ہے یہ مستقبل یعنی فیوچر سے متعلق ہے، یعنی جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا تو پھر مسلمان خالص اللہ ہی کی بندگی کریں گے اور کسی قسم کا شرک گوارہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک اللہ کی حکومت قائم نہیں ہوگی تو معاشرہ شرک سے پوری طرح پاک نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ کسی ملک یا علاقے میں عملاً توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی جب اللہ کے فرمان کے مطابق دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 39 میں اللہ یوں فرماتے ہیں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی کل کا کل دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر آگے آیت ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔ آیت کے اس حصے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کے غلبے کے ماحول میں جو بھی شخص کفر کرے گا تو اس کے اندر گویا خیر کا مادہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ باطل کے غلبے میں کسی شخص کا ایمان لانا، اس پر قائم رہنا اور اس کے مطابق عمل کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن جب دین غالب ہو جائے، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں تو اس کے بعد صرف وہی شخص دین سے دور رہے گا جو فاسق ہے، جو کافر ہے۔ یہ آیت 6 ہجری میں نازل ہوئی اور اس کے نزول کے فوراً بعد ہی اس آیت کے مطابق واقعات کا ظہور شروع ہوا۔ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ طے پائی، جسے خود اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، سورہ فتح آیت نمبر 1۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد 7 ہجری میں ہی خیبر فتح ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال غنیمت عطا کیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ 9 ہجری کو حج کے موقع پر کفار سے برات یا بیزاری کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے مطابق آئندہ کے لیے مسجد حرام کے اندر مشرکین کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ جزیرہ نما عرب کے تمام مشرکین کو میعادی معاہدوں کی صورت میں اختتام معاہدے تک اور عمومی طور پر 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی واضح حکم دے دیا گیا کہ اس مدت مہلت میں اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ یوں 10 ہجری تک جزیرہ نما عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا، اللہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیفہ بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی اور اس کے بعد رفتہ رفتہ حالات کا بگاڑ آنا شروع ہو گیا جو مسلسل جاری ہے۔ یہاں
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں امت مسلمہ کے قیامت تک کے حالات کی واضح تفصیل ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے، یعنی جب تک اللہ چاہے گا میں بنفس نفیس تمہارے درمیان موجود رہوں گا، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا جب اسے اٹھانا چاہے گا، یعنی جب اللہ چاہے گا میرا انتقال ہو جائے گا، یوں یہ دور ختم ہو جائے گا، پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر، یعنی میرے قائم کردہ نظام کے مطابق ہوگی، اور اس نظام میں ایک بال کے برابر بھی فرق موجود نہیں ہوگا۔ پھر یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، پھر کاٹ جانے والی ساری ملوکیت ہوگی، بس یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، پھر غلامی کی ملوکیت کا دور آئے گا، یہ چوتھا دور ہمارا دور ہے۔ تیسرے دور کی ملوکیت میں سب حکمران بنو امیہ، بنو عباس اور ترک بادشاہ مسلمان تھے، ان میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے، مگر سب کلمہ گو تھے، جبکہ چوتھے دور کی ملوکیت میں مختلف مسلمان ممالک غیر مسلموں کے غلام ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا۔ پھر امت کو ایک بہت بڑی خوشخبری دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا دور آئے گا۔ یہ خوشخبری سنانے کے بعد راوی کہتے ہیں ثم سکت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ شاید اس لیے خاموش ہو گئے کہ اس کے بعد دنیا کے خاتمے کا معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے اس کے سارے مشرق اور مغرب دیکھ لیے، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے دکھائے گئے۔ اسی طرح حضرت مقدار بن اسود سے مروی حدیث جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر، کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ ایسا نہیں رہے گا جس میں دین اسلام داخل نہ ہو جائے، خواہ کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں، یعنی یا تو اس گھر والا اسلام قبول کر کے اعزاز حاصل کر لے، یا پھر اسے ذلت کے ساتھ اسلام کی بالادستی قبول کرنا پڑے گی۔ دین کے غلبے کی صورت میں غیر مسلم رعایا کے لیے یہ وہ اصول ہے جو سورہ توبہ میں اس طرح بیان ہوا ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کر رہیں۔ قرآن کریم میں 3 مقامات پر سورہ توبہ 33، سورہ الفتح 28 اور سورہ صف 9 پر واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا گیا ہے، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین یعنی نظام زندگی پر۔ اس کے علاوہ قرآن میں 5 مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سورہ سبا کی یہ آیت بہت واضح اور نمایاں ہے، ہم نے آپ کو پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ سورہ الانبیاء میں
یہی مضمون ایک نئی شان سے آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ ان دونوں آیات کا مشترک مفہوم یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تب پورا ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ چنانچہ قیامت سے پہلے تمام روئے زمین پر دین حق کا غلبہ ایک طے شدہ امر ہے۔ آیت نمبر 56، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر مسلمانوں کو بالعموم مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور تمام معاملات زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ہر زمانے میں تمہاری کامیابی کا یہی راز ہے، اور ایسا ہی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر سایہ فغن رہے گی، اللہ ہمیشہ تم پر اپنی رحمت نچھاور کرتا رہے گا۔ آیت نمبر 57، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ان کافروں کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کفر اور شرک ہلاکت و بربادی اور ذلت و رسوائی لاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اہل کفر اللہ سے بچ کر نکل جائیں گے۔ زمین اللہ کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا قبضہ ہے، اس سے بھاگ کر وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔